بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی وسائل۔ پاکستان کے تعلیمی وسائل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم تعلیمی وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو تعلیمی وسائل میں پہلا نمبر ہے انسانی وسائل کا۔ تدریس میں وسائل کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور تعلیم میں بے شمار عوامل کا بڑا اہم کردار ہے، جن کے ذریعے مختلف سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں مہارت کا تقاضا کرتی ہیں، جس کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ علوم کی تدریس کے لیے کتاب کے علاوہ بھی بے شمار وسائل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ تو تعارف ہے کہ تدریس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں، تو اس میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور سرگرمیاں جو مہارت کا تقاضا کرتی ہیں، جس کے بغیر ہم تعلیم کا کام مکمل نہیں کر سکتے۔ استاد اپنے سبق کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے بے شمار مادی اشیاء کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں صرف دو قسم کے وسائل جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ پہلا انسانی وسائل اور دوسرا ہے مادی وسائل۔ انسانی وسائل تعلیمی ادارے انسانوں کی بدولت ہی قائم ہیں اور یہی ان کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ اب انسانی وسائل میں کون ہوگا؟ استاد اور شاگرد ہوگا، اس کے علاوہ دیگر عملہ جو تعلیمی اداروں کو چلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا علوم کی تدریس کے لیے انسان جو ہے وہ ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے پہلا بنیادی وسیلہ خود انسان کی اپنی ذات ہے، اور یہ انسان ہی ہے جو کسی تعلیمی ادارے کے لیے ضروری وسائل تلاش کرتا ہے اور نظام تعلیم مرتب کرتا ہے، اس کو کامیابی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وسائل کا مناسب اور درست استعمال خود انسان ہی کرتا ہے۔ تو ایک تعلیمی ادارے میں کن افراد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تمام تر انسانی وسائل کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان انسانی وسائل کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو وسائل ہیں تو ان کے کچھ مسائل تو جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب استاد ہے تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوں گے، طالب علم ہے اس کے بھی۔ ان کے بغیر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے تعلیم وضع کس کے لیے کرنی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے طالب علم کے لیے نظام تعلیم تشکیل دینا ہے، اور اس نظام تعلیم کو چلانا کس نے ہے؟ یہ استاد نے۔ تو ہمارے پاس دو طرح کے پھر جو ہے وہ ہوتے ہیں، یہ تو ہو جائیں گے انسانی، اور دوسرے اس میں پھر بہت ساری مادی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ مادی چیزیں ہوں گی تب انسان اپنا کام جو ہے وہ پورا کر سکے گا۔ تو پہلا نمبر استاد کا ہے۔ درس و تدریس کا عمل تقاضا کرتا ہے اور اس کام کے مہارت کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کام کے لیے مخصوص افراد کو متعین کرنا اشد ضروری ہے۔ چونکہ اس عمل کی بدولت ایک فرد دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ایک فرد دوسرے پر کون سا اثر انداز ہو رہا ہے؟ استاد جو ہے یہ شاگرد کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تدریس جو ہے یہ دو طرفہ سرگرمی ہوتی ہے، ایک اثر انداز ہونے والا ہوتا ہے اور دوسرا اثر پذیر ہونے والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اثر پذیری میں جو ہے وہ شاگرد آئے گا کہ استاد جو بات اچھی بتائے سکھائے وہ طالب علم کے اوپر اثر کر جائے اور وہ اس کو اپنی ذات کا کردار کا حصہ بنائے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر افراد سے پورا کیا جائے۔ اس عمل اور کام کے لیے اساتذہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کا کام کیا ہے؟ بچے کی کردار سازی کرنا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب استاد کا اپنا کردار بلند نہ ہو۔ سمجھانے والے کی، بتانے والے کی ذات میں اگر وہ تمام چیزیں اور خوبیاں موجود ہیں تو اثر انگیزی جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور اگر وہ خود اس چیز کے جو چیزیں اس کی ذات میں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ سچ کا درس دے رہا ہے اور خود ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی بات کا یا اس کی زبان کا کیا اثر جو ہے وہ دوسرے پر ہوگا۔ تو استاد کے لیے جو ہے وہ ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے اپنے طالب علم کے لیے، اور اس کی ذات میں وہ تمام خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو وہ طالب علم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو استاد کو اپنے اندر پھر پہلے پیدا کرنی چاہیے وہ چیز۔ تو یہ چیزیں ہماری زبان کی تاثیر کو بڑھا دیتی ہیں، اور پھر ہماری زبان سے ادا بھی وہی چیز ہوتی ہے جو ہماری فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ تو اساتذہ خود اپنے کردار کو بلند کریں۔ ہر اسکول میں اساتذہ کی ایک اچھی ٹیم اس اسکول کے بہترین وسائل ہیں۔ سر جان ایڈم نے استاد کو انسان ساز کہا ہے، یعنی ٹیچر از دا مین میکر، کہ استاد جو ہے وہ انسان کو بنانے والا ہے، وہ اس کے کردار کی تشکیل کا موجب بنتا ہے، کیونکہ استاد کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے
جو اتنی جلدی پروان چڑھنے والے افراد کے دل اور ذہن پر اثر انداز ہو سکے. ظاہر استاد کے ساتھ بچے کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے، اور اس وقت جب ہم ایک منظم تعلیمی صورتحال میں ہوتے ہیں، آپ ایک ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو 6-7 گھنٹے وہاں پر گزرتے ہیں اور روزانہ کی روٹین ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے، تو پھر آپ کا استاد کے ساتھ ایک روحانیت کا رشتہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. تو استاد کا کردار بچے کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے، اور اس آئینے میں وہ استاد کی ہر بات کا بغور جائزہ لیتے ہیں. استاد کا کردار ایک آئینہ، جیسے آئینے میں آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے نا، جتنا زیادہ آئینہ صاف اور کلیئر ہوگا آپ کو اپنا چہرہ اتنا ہی اچھا اور صاف نظر آتا ہے. ایسے ہی استاد کا کردار جو ہے بچے کے سامنے ایک آئینے کی طرح ہونا چاہیے. اس کی خوبیاں بچے کے سامنے عیاں ہونی چاہیے، تو بچہ ان خوبیوں میں اپنے آپ کو پھر دیکھے اور وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. وہ سچ بولے، وہ اچھا انسان بنے، وہ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا، وہ محنتی ہو، وہ اپنے فرض کو پورا کرنے والا ہو. یہ ساری چیزیں اگر استاد کے اندر موجود ہیں تو یقیناً بچے کے اندر بھی یہ خوبیاں ضرور آئیں گی. تو استاد کی اہمیت سے کسی انکار ہو سکتا ہے، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی تعلیم اس قدر اچھی ہوگی جس قدر اچھے اس کے استاد ہوں گے. ایک اچھا استاد خراب نظام تعلیم کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی ایمانداری سے اور اپنی خوبیوں اور قابلیت کی بنا پر وہ کسی بھی خراب نظام تعلیم کو بھی بہتر کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی استاد اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے تو پھر اچھے سے اچھا نظام تعلیم بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جائے گا. جب ہم یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال جو ہے وہ اپنے استاد کی طرف جاتا ہے. جب میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں، آپ لیکچر کو سنیں گے تو آپ کا خیال میری طرف رہے گا. جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں یا پڑھا رہی ہوتی ہوں، میرا خیال اپنے استاد کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، جن کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ آج کل بحث جو ہے یہ اب ہم نے جو ہے وہ کیا کر لیا ہے کہ استاد کے کردار کے بارے میں بحث کرنا جو ہے وہ اپنا روز کا معمول بنا لیا. تو اگر ہم اپنے استاد سے متاثر ہیں تو ہم اس کی عزت اور قدر کریں گے، نہ کہ ہم اس ذات کو جو ہے وہ اپنی بحث و مباحثے میں شامل کر لیں گے. تو کہتے ہیں کہ بہترین وسائل ہمارے پاس جو ہے وسائل میں سے اچھا استاد ہے جس کا کردار بڑا واضح ہے، اور اگر یہ وسائل بہتر طور پر بروئے کار ہم لائیں تو ہم اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم استاد کو بہتر طور پر بروئے کار نہیں لا پاتے تو پھر ہم اپنا کام یعنی تعلیمی عمل، تعلیمی سلسلہ جو ہے اس کو تکمیل تک نہیں لے جا سکتے. ہمارے ملک کے نظام تعلیم کی پستی کے بارے میں آج کل اخبارات کے صفحے کے صفحے جو ہے وہ ہمیں بھرے نظر آتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک اچھے استاد کی کمی جو ہے وہ مین وجہ ہے کہ ہمارے پاس اچھا استاد جو ہے وہ نہیں رہا. استاد جو ہے وہ مادیت پرست ہو گیا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ مسائل اور جو میں جو ہے وہ جکڑا رہتا ہے، پیسہ کمانے کی لگن میں جو ہے وہ لگ گیا ہے. تو وہ بچے کو وہ ساری چیز اور ٹینشن اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بتا پاتا. تو جب وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ہمارے پاس اچھے استاد کی کمی ہو جائے گی. اس سے مراد ہے کہ اساتذہ وہ اساتذہ ہیں جو جذبے سے اپنے کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہر حال میں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. اس کے علاوہ تربیت یافتہ اور بہتر قابلیت کے حامل اساتذہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. استاد چونکہ انسانی وسائل کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان وسائل کا بہتر ہونا بے حد ضروری ہے. کوئی ملک اپنے ان وسائل یعنی استاد سے کے بہتر معیار کے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. جتنا زیادہ استاد کا معیار بہتر ہوگا ہمارا نظام تعلیم اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جن کا تعلیمی نظام کے وسائل میں جو ہے وہ شمار تو ہوتا ہے لیکن وہ مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اتر رہے. لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے کہ پہلا نمبر ہم اپنے استاد کے معیار کو بہتر کریں. اب کچھ چیزوں کو تو استاد ذاتی طور پر بہتر کرے گا. کچھ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جیسے ہم ٹریننگ کے جو ہے وہ پروگرام زیادہ سے زیادہ کریں، استادوں کی وقفے سے جو ہے وہ ٹریننگ ہو، مختلف ورکشاپ اور سیمینارز جو ہے وہ آتے رہیں، استاد اپنے نالج کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرتا رہے. کچھ تو جو ہے وہ خود کتابیں پڑھ کر کرے گا، لیکن جب کوئی باہر کے ممالک میں نئی ریسرچ ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچنے ٹائم لے لیتی ہے. تو حکومت کو جو ہے وہ اس معاملے میں توجہ کرنی پڑے گی کہ وہ جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں یا نیا علم جو ہے وہ متعارف ہو رہا ہے تو ہمارے جو ماہرین ہیں اس کے بارے میں مختلف ورکشاپس یا سیمینار کرائیں جہاں استادوں کو جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے جمع کیا جائے. وقفے ہوئی ایک دم سے سب تو نہیں جا سکتے لیکن وقفے سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ٹریننگز آتی رہیں تو ہمیں نیا علم، نیا لٹریچر جو ہے وہ
ملتا رہے گا اور ہم جو ہے وہ پھر اپنے طلبہ کو نئے علم سے آشنا کرتے رہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہی چھپی ہوئی سال ہر سال پرانی کتابیں، تو وہی پرانا نصاب ہم طلبہ کو پڑھاتے رہتے ہیں اور وہی مٹیریل دیتے رہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا اثر انگیزی والا ماحول جو ہے وہ قائم نہیں کر پاتے۔ تو وسائل میں جو ہے وہ پائیداری ہونی چاہیے، معیار جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے تاکہ ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں، اور ہمارے ہاں صحیح استاد کو تلاش کر کے اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا جو ہے وہ اس میں مدد ہمیں مل سکتی ہے۔ انسانی وسائل میں دوسرا نمبر ہے شاگرد کا۔ انسانی وسائل میں دوسرا نمبر شاگردوں کا ہے۔ استاد کا وجود بھی شاگردوں کے دم سے ہی قائم ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے آنے والے بچے مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے اسکول کے وسائل کا موجب بنتے ہیں۔ ان وسائل کا مناسب استعمال ہونا چاہیے۔ ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ تعلیم ملنی چاہیے۔ ذہین پتین بچے کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ جتنی ڈیمانڈ کر رہا ہے علم کی، اس کو اتنا جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر ہم اپنے طریقہ تدریس اور مختلف حکمت عملیاں جو ہے وہ اپناتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے طلباء کو ذہنی طور پر مطمئن کر سکیں۔ بچے کی صلاحیت کو ابھارنا، اسے موضوع کام لینا اور ان کی مناسب تعلیم و تربیت کرنا اور ان کو معاشرے کے ایک فعال اور بہترین رکن بنانا، یہ استاد کا کام ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پاس کمیونٹی کے افراد۔ کمیونٹی معاشرے کا ایک جز ہے اور مختلف کمیونٹی مل کر ایک معاشرہ بنا دیتی ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے، گلیاں، یہ سارے ملیں گے تو آپ کا ایک شہر یا پورا ایک مکمل معاشرہ بن جاتا ہے۔ ہر کمیونٹی کے مختلف ادارے ہوتے ہیں جن کو سماجی اداروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اسکول بھی کمیونٹی کا ایک ادارہ ہے۔ ایسے آپ کو نظر آتا ہوگا نا کہ شہر میں آپ کو 4-5 اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ بے شمار ہے، تو وہ کہاں کہاں بن جاتے ہیں جہاں مختلف آبادیاں جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، یعنی مختلف محلوں میں، مختلف کمیونٹیز میں ادارے بن جاتے ہیں۔ تو افراد پر پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسکول کی بہبود کے لیے کام کریں تاکہ ان کے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو سکیں جن کی وجہ سے تعلیم کا عمل وجود میں آیا۔ تو ہمارے کمیونٹی کے افراد بدقسمتی سے دیکھنے میں آیا کہ اپنے کاموں سے غفلت برتتے ہیں اور اسے محض حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ تصور کرتے ہیں کہ حکومت ہی تعلیمی اداروں کی دیکھ بھال کرے۔ اگر حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے تو ہمارے ہی بچے جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی۔ اگر کہیں خیراتی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنا جو ہے وہ اس چیز کو پیش کرنا پڑے گا۔ بچوں کی جو بچے غریب ہیں، فیس نہیں دے سکتے، کچھ حکومتی سطح پر جو ہے وہ ان کے لیے کنسیشن ہو اور باقی ہمارے جتنے مخیر حضرات ہیں وہ اسکولوں کو جو ہے وہ ڈونیٹ کریں۔ چوتھا نمبر ہے انتظامیہ۔ اسکول کا مختلف عمل کی کارکردگی کو مؤثر اور بہتر بنانے کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ انتظامیہ جس میں استاد سے لے کر حکام تک سب شامل ہوتے ہیں، تعلیم کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے انسانی وسائل۔ مادی وسائل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، پھر آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا، تو اس کے آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یاد کر لیجئے گا۔ پیپروں کی تیاری اچھے سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ حافظ۔